ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دیا حاضر ہے۔ کرونا وائرس کی نئی لہر کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 7 دن میں کرونا زدہ افراد کی تعداد میں تقریباً 45% اضافہ ہوا ہے، جبکہ جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد کم از کم 20% بڑھی ہے۔ پاکستان میں فی الوقت اس وبا کے مستند فعال مریضوں کی تعداد جو ہے 22,000 سے زیادہ ہے، لیکن وہ جو ٹیسٹ نہیں کرا پائے یا وہ جو اس وبا سے متاثر ہیں لیکن ان پر اس کی علامات ظاہر نہیں، ان کی تعداد کے بارے میں ہم اور آپ جو ہیں صرف قیاس آرائی کے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں دفاتر میں ساتھ سفر کرنے والوں اور درسگاہوں میں کون متاثر ہے اور کون نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے لیے ایک مرتبہ پھر جو ہے ہمیں احتیاط کے ساتھ جینا جو ہے ہماری اور آپ کی نمبر 1 ترجیح ہونی چاہیے۔ اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بہت سی بندشوں اور پابندیوں کے احکامات جاری کر دیے، جن میں عوامی اجتماعات پر پابندی لگانے کی سفارش بھی شامل ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی جناب محترم اسد عمر صاحب کا کہنا ہے کہ کرونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ جو ہے فوری اقدامات کا متقاضی ہے، یعنی کہ کرونا کی دوسری لہر کا چیلنج جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومت ہی کو نہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو بیک وقت 2 محاذوں کی فکر کرنی ہے۔ نمبر 1 انسانی جان یعنی کہ اپنی صحت کی، اور دوسری معیشت کی، کیونکہ یہ وبا دونوں ہی کو گھائل کرتی ہے، دونوں ہی کے لیے نقصان دہ ہے۔ کرونا وائرس کی پہلی لہر سے پاکستان نسبتاً کم نقصان کے ساتھ گزر گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آس پڑوس اور کئی ترقی یافتہ ممالک میں اس وبا نے کتنی بڑی تباہی مچائی۔ ایک طرف کرونا وائرس جو ہزاروں لاکھوں افراد کی زندگیوں کو نگل گیا، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط ترین اور ترقی یافتہ ترین ممالک اور ان کی معیشتوں کو اس نے گھٹنوں پر جو ہے وہ لے کر آ گیا۔ پاکستان کے سامنے وہی سوال پھر درپیش ہے کہ ہم اپنے محدود وسائل کے ساتھ صحت اور معیشت کے درمیان کیسے توازن قائم کریں، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب سیاسی سرگرمیاں جلسے جلوس جو ہیں زوروں پر ہیں، نیا سیاستدان کچھ سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ان کے پیروکار۔ پھر ہمارے سماجی رویے بھی جو ہیں ان حالات میں بڑے خودکش ہیں، بڑے منفی ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں بات ہوگی کرونا وائرس اور اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں اور معیشت پر چھائے خطرات پر۔ جناب بہت ہی اہم موضوع، ہمارے ساتھ بہت ہی 2 انتہائی محترم مہمان، اہم مہمان موجود ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب پاکستان کی چوٹی کے معاشی ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، وزارت خزانہ کے سابق مشیر ہیں، نفس کے سوشل سائنسز کے اسکول کے آج کل بطور ڈین اور پرنسپل جو ہیں اس سے وابستہ ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں محترم ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، کیونکہ بات ہم نے کہا معیشت پہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان، اور صحت کی اگر بات ہو تو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، جنہوں نے کرونا وائرس کی پہلی لہر کے مقابلے میں میرے خیال میں سب سے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور وہ بھی اس دور میں کہ جب ہمارے پاس نہ SOPs تھے، ہر چیز کو بالکل آپ کو شروع کرنا تھا بیسک کے ساتھ، جو پروٹوکول تک نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان تمام کو جو ہے بنانے میں بہت اہم کردار تھا ان کا، اور بڑی جنگی بنیادوں پہ انہوں نے یہ سارے کام کیے تھے، اور ظاہر ہے کہ اسپتالوں میں وینٹیلیٹر کا بھی بندوبست ہونا تھا، اور مطلب سارے وہ بننے تھے۔ اچھا، اس کے حوالے سے میں اگر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب کی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور ان کی آج میں ان کے اس لیے بہت زیادہ مشکور ہوں کہ سفر کے تھکے ماندے ہیں، بہت طویل سفر کے ساتھ آ رہے تھے، اور اس کے باوجود ہی ہمارے ساتھ اس لیٹ نائٹ پروگرام میں موجود ہیں۔ تو ظفر مرزا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی دوسری لہر لوگوں میں اضطراب ہے، پریشانی ہے، کتنا درست ہے؟ ہمیں واقعی پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ پچھلی بار جو ہے ہم بڑے آسانی سے گزر گئے تھے، اور یہ والا جو چیلنج ہے ماضی کے چیلنج سے کتنا مختلف ہے پہلی لہر کی؟ جی بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا۔ آپ نے پوچھا ہے کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پریشان نہ ہوں تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہوگی۔ اچھا، اس لیے کہ پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر جتنے بھی ممالک میں دوسری لہر آئی ہے، وہاں پہ یہ پہلی لہر کی نسبت زیادہ اس میں شدت بھی تھی، اور اس سے نقصان بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں، اب ہم نے چونکہ یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ سیکنڈ ویو میں ہیں ہم، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کے اندر بھی پہلی لہر کی نسبت زیادہ شدت نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کریں کیا اس سلسلے میں۔ تو جس طرح کہ آپ نے خود فرمایا اپنے انٹروڈکشن میں کہ چونکہ ہمارے پاس اب پچھلی ویو کا ایکسپیرینس موجود ہے، جو تمام تر وسائل جو اس میں اکٹھے کیے گئے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اب ہم نے سٹارٹ وہاں سے کرنا ہے جہاں ہم نے چھوڑا تھا، بجائے اس کے کہ ہم اسکریچ سے سٹارٹ کریں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان تجربات کی بنیاد کے اوپر یہ ممکن ہونا چاہیے پاکستان میں کہ ہم اس کے اوپر ایک افادیت کے ساتھ اس کے اوپر قابو پا سکیں۔
تیاری ہماری اس مرتبہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے کیونکہ پہلے صفر سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا. ڈاکٹر اشفاق صاحب, کرونا کی پہلی لہر نے معیشت کو کتنا متاثر کیا, ایک تو ذرا اس پہ ہمیں ریکیپ کریں, اور کہ جو سست ہماری معاشی نمو ہے اس کی بڑی وجہ وہی کووڈ تھا, وہ جو مہینے ہمارے جب دھندا بند رہا, معاشی نمو, وہ ایکٹیویٹی سست تھیں. جی تھینک یو. یہ آپ کا سوال یہ تھا کہ پہلے فیز میں یا پہلا جو اٹیک ہوا کرونا وائرس کا, تو پاکستان کی معیشت پہ اس طرح کے اثرات نہیں پڑے جتنا کہ پڑوس کے ملک میں ہوا یا ساری دنیا میں ہوا. ہم ریلیٹیولی اس کے اثرات کم نظر آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا مالی سال اگر آپ دیکھ لیں تو وہ جون میں ختم ہوتا ہے. ہم نے لاک ڈاؤن وغیرہ جو بھی شروع کیا وہ 22 مارچ سے شروع کیا تھا, تو صرف 3 سے 4 مہینے کے جو اثرات ہمارے ڈیٹا میں وہ شامل ہوئے ہیں. تو اس وقت جو نظر آیا کہ 0.4% منفی گروتھ تھا ہماری جی ڈی پی کا جناب, لیکن میرا خیال ہے کہ جب یہ ریوائز ہوگا نمبر تو یہ تقریباً 1 سے 1.5% منفی گروتھ میں چلا جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی اکانومی کانٹریکٹ کی ہے سوائے چائنا کے, باقی بھی میسو تباہی ہوئی ہے. اپنے ہندوستان کو دیکھ لیں کہ ان کے یہاں تو 23-24% نیگیٹو گروتھ ہوا جناب, اور یہ سال جب ختم ہوگا تو ہندوستان میں بھی تقریباً 10 سے 15% جی ڈی پی ان کی کانٹریکٹ کرے گی. تو ہم تو 1-1.5% کی بات کر رہے ہیں, ہم بچ گئے. اور یہ بھی کہ اس میں کہ گورنمنٹ نے بھی کافی اقدامات کر لیے تھے اس وقت. بالکل اس طریقے کا لاک ڈاؤن پہ ہم نہیں گئے کہ جس طریقے سے باقی دنیا کے گئے, انہوں نے تمام اکانومی کو بند کر دیا تھا. تو ہم نے اس طریقے سے شروع میں بند کیے, لیکن بعد میں ہمیں اس کا احساس ہوا تو ہم نے آپ یاد ہوگا کہ ہم نے کافی کھولنا شروع کر دیا تھا اس کو, تو اس کے اثرات کم ہوئے ہیں ہمارے یہاں پر. تو اس وجہ سے مطلب ہے جی کہ بچت ہو گئی, تھوڑی سی بچت ہو گئی. لیکن ڈاکٹر ظفر صاحب, آپ نے کہا جی دوسری لہر جو ہوتی زیادہ شدید ہوتی ہے اور اس کے نقصانات بھی جو ہیں مطلب ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جب پرانا تجربہ ہمارے پاس ہے, ہماری تیاری زیادہ, ہماری سے مراد دنیا کے دیگر ممالک میں بھی تیاری بھی زیادہ مؤثر ہوئی ہوئی ہے, بہتر ہوئی ہوئی ہے, تو پھر دوسری لہر کیوں خطرناک ہوتی ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ جو کرونا وائرس کا وہ ہے, وائرس جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے, اپنا حیت بدل دیتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی کئی وجوہات ہوتی ہیں جی اس کی. ایک تو وائرس بھی میوٹیٹ کرتا ہے, دوسرے آپ کو پتہ ہے کہ موسم سرما اب شروع ہو رہا ہے اور ونٹرز کے اندر اس وائرس کی سرکولیشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, اور ونٹرز میں دوسرے وائرسز کی سرکولیشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے. لہٰذا فلو اور دوسرے جو نظام تنفس یا ریسپیریٹری سسٹم کی جو انفیکشنز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو جب دوسری انفیکشن زیادہ ہوتی ہیں تو آپ زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کرونا وائرس کی وجہ سے بھی آپ متاثر زیادہ ہو سکیں. تو ایک تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. لیکن اصل بات یہ جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹ اور سیکنڈ ویو کے درمیان جو فرق اس وقت میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ پہلی ویو کے دوران میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک لفظ میں ایکسپلین کیا جائے کہ پاکستان کیوں سکسیسفل ہو سکا, اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری ساری حکومتیں صوبائی اور وفاقی اور پوری قوم ایک پیج پہ تھی. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بڑی یونیک اگزامپل تھی پاکستان میں کہ ہم وہ جو ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں وہ ہے کوآرڈینیشن, کہ ایک قومی سطح کے اوپر ایک کوآرڈینیشن موجود تھی. آپ نے اسد عمر صاحب کی پریس وہ ٹویٹس کا یا ان کے جو آج این سی او سی نے جو پریس ریلیز جاری کیا, اس کے مطابق این سی او سی تو وہی کر رہا ہے کہ اور وہی کہہ رہا ہے کہ جو اسے کہنا چاہیے اور جو پہلے بھی ہو چکا ہے. لیکن اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوآرڈینیشن کا فقدان ہے. این سی او سی نے برملا کہا ہے کہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر جو سفارشات این سی او سی نے دیں اس کے اوپر کنسنسس کا فقدان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے, اور اگر ہم
کوآرڈینیٹ نہ کر سکے تو یہ ڈیزاسٹر جو ہے بہت بڑا ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ۔ اچھا، مجھے اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر اشفاق صاحب کی طرف جاؤں، آپ کے خیال میں یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی کوآرڈینیشن کا فقدان ہے، کیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ مرض کی شدت میں کمی آ گئی تھی، وبا کی شدت میں کمی آ گئی تھی، جو ہماری روایتی ایک پھر لاپرواہی آتی وہ غالب آ گئی ہماری ہر سطح پہ، عوام میں بھی آئی، ہمارے افسران میں بھی آئی اور حکمرانوں میں بھی آئی؟ جی بالکل، یہ تو ایک وجہ ہے ہی، کیونکہ جب جسے ہم کامیابی کہتے ہیں، وہ کامیابی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ایک کمپلیسنسی بھی آ گئی حکومتی سطح کے اوپر بھی اور لوگوں کے بیہیویئرز کے اندر بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں جس طریقے سے اس وقت پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس مسئلے پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے بطور ایک قوم کے اور ایک حکومت کے، وہ مجھے اس وقت اس کا فقدان ذرا نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے کنسنسس نہیں ہو رہا، اسی وجہ سے جب ہم بات کرتے ہیں جی کہ پرہجوم جو ہیں آپ کی گیدرنگز وہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے اوپر جو پھر دوسرے صوبوں سے جواب آ رہے ہیں اور جو جس قسم کی مطلب اس کے انڈر لائن جو ہے وہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں، سیاست وہ زیادہ ہے، نیشنل انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا۔ سیاست جو ہے وہ قومی مفادات پر جو ہے وہ غالب آ گئی۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب، اب جو سوال ہے کہ جو پہلی لہر کے دوران ہم نے تجربہ کیا اپنی معیشت کو چلانے کا، اس کو ریپلیکیٹ کریں، اسی کو دوبارہ سے دہرا دیں، یا اس کو ذرا سا بہتر بنانے کے لیے کیا کریں؟ کیا آپ کا وہ ہے رائے، کیا ہے؟ دیکھیں، جو میں ابھی جواب دوں گا اس کو وہ لنک ہے جو ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے۔ جی دیکھیں، بہت ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ جب پہلے راؤنڈ میں اتنے بڑے پیمانے پر شادیاں نہیں ہو رہی تھی، یہ شادیوں کا سیزن ہے بالکل، تو یہ جو گیدرنگ وہاں ہو رہی ہے، وہاں پر مجھے بھی 1-2 شادیوں میں جانے کے اتفاق ہوا۔ آپ یقین کریں کہ کوئی بھی وہاں پر ایس او پی کو فالو نہیں کر رہا تھا، کسی نے ماسک نہیں پہنا تھا، لوگ اسی طریقے سے گلے مل رہے تھے، ہر چیز بالکل نارمل تھا۔ وہ دوسرا یہ ہے کہ جنازے میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں سے بہت زیادہ کیری ہوتا ہے۔ تیسرا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اتنے بڑے بڑے سب جلسہ جلوس شروع جو کیا ہے یہ یہاں سے بھی پھیل رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکہ میں بھی یہ بلیک لائف میٹر کے جلوس کے بعد سے امریکہ میں بھی یہ کافی تیزی سے اوپر آیا۔ اس کے بعد ابھی جو الیکشن ہوا، وہاں پر الیکشن میں جتنی گیدرنگ ہوئی ہے اس سے بھی امریکہ میں جو لہر آئی ہوئی ہے اس گیدرنگ کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں پہ جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2 ہفتے سے گلگت بلتستان میں روز جلسہ ہو رہا ہے اور لوگ کاندھے سے کاندھے ملائے ہوئے اس میں اور کسی ایس او پی کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کراچی میں اور کہاں جلسہ ہوا، تو یہ سب یہاں سے پھیل رہا ہے یہ ساری چیزیں۔ چلیں، وہ تو سفارش آ گئی، بھی میں آگے چل کے پروگرام میں بات کروں گا کہ کتنا وہ جو ہے اب آئے وہ جو معیشت والا وہ جو ہے کہ بھئی وہی ریپلیکیٹ کریں۔ جی دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ ایک اور بھی چیز ہے کہ لوگ تھوڑا فٹیگ کے بھی شکار ہو گئے ہیں۔ پرہیز کر کے جو ایک لمٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی آپ کو کمپلیسنسی نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، اب ہم اس طریقے سے معیشت کو بند تو نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ بزنس چلتے رہیں گے جیسے چل رہے ہیں، اسی طریقے سے دکانیں بھی کھلی رہیں گی، کاروبار بھی چلتا رہے گا، اور لوگ جتنا کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں گے اپنے پرہیز۔ تو اس لیے اس طریقے سے امپیکٹ شاید نہ پڑے ہمیں، لیکن عالمی سطح پر ہمارے لیے کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں اس پینڈیمک کی وجہ سے۔ اچھا، وہ کیا فائدے؟ ہاں، وہ فائدے یہ ہے کہ پچھلے بھی اس میں ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ کا سب سے بڑا ایشو ہی پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ تھا، جس نے ہمیں آئی ایم ایف میں ہمیں لے کے جانا پڑا ہمیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بیلنس آف پیمنٹ میں ایک تو جس طریقے سے ہم نے معیشت کے دروازے کو بند کیا تھا جس سے ہمارے امپورٹس گر گئے تھے، اس کا ایک تھا، اور دوسرا یہ کہ تیل کی قیمت گر گئی تھی۔ ہم تقریباً $68-69 پر بیرل تیل امپورٹ کر رہے تھے، لیکن یہ پچھلے سال جو مالی سال گزرا ہے اس میں یہ کوئی $53 پہ آ گیا تھا، تقریباً 21% سے زیادہ آئل کی قیمت کم ہوئی۔ مطلب اس میں فائدہ بھی
$5.4 बिलियन के हमने ऑयल की बचत हुई है हमारी, तो इसकी वजह से भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी बेहतर हुआ है। तो मैं जिस तरीके से अभी चल रहा है तो तेल की कीमतों पे भी इसके असरात असरात आ नेगेटिव सकते हैं। पड़ेंगे। तो हमारे लिए जो नेट इंपोर्टिंग कंट्री है दुनिया में, उनको बेनिफिट हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान बुरहान में भी उसमें मौके होते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर ज़फ़र साहब, अभी हम आज की भी बात करते हैं कि आज जो एनओसी ने जो जिस तरह के इक़दामात का ऐलान किया, मगर मैं उस वक्त की बात करूं कि जब कोरोना नया नया वारिद हुआ था, हम मार्च की बात करें, हम अप्रैल की बात करें, तो क्या उस वक्त तैयारी थी? वो जो कैंप जो था आप लोगों का, किस तरह से प्लानिंग कर रहा था, क्या चैलेंजेस दरपेश थे, जरा हमें वो तो कुछ बताइए। जी आमिर, उसमें यह है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल था, चंद उन ममालिक में शामिल था जिन्होंने बहुत अर्ली आगाज़ किया था अपनी इस एमरजेंसी रिस्पांस को पुट टुगेदर करने में। मुझे याद है कि 15 जनवरी को मैंने पहली मीटिंग कॉल की थी कि जिसमें तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को मैंने ऑनलाइन लिया था। और हालांकि उस वक्त एक भी केस पाकिस्तान में नहीं था। पहला केस पाकिस्तान में 26 फरवरी को हुआ जनाब। लेकिन उस महीने डेढ़ महीने के दौरान हमने अपने जो पॉइंट ऑफ एंट्रीज थे, क्योंकि उस वक्त क्योंकि एक भी केस नहीं था, लिहाजा ज़्यादा क्या मतलब एहतमाल ये था कि बाहर से ही वायरस लेके कोई अंदर आएगा। तो चाइना के साथ हमने बड़ा ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन किया, अपने पॉइंट ऑफ एंट्रीज को स्ट्रॉन्ग किया, एसओपीज बनाने शुरू किए। आप बात कर रहे थे पहले, इस वक्त पाकिस्तान में 60 से ज़्यादा बड़ी तफसील के साथ एसओपीज जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बना चुकी है। इस वक्त हमें एसओपीज बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। फिर जब 29 मार्च को एनसीओसी बना, तो जो कुछ कमी अगर थोड़ी बहुत थी भी इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो फिर एनसीओसी की वजह से पूरी हो गई, जिसमें सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन जो था उसने बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया। अब भी मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं कि इस वक्त जो सफारशात हैं एनसीओसी की, वो इससे मेरे ख्याल में थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए थी। मसलन ये कि अगर 10 बजे रात आप दुकानें बंद करने का कह रहे हैं, तो ये इससे कोई बहुत बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। उसको अगर हम 6-7 बजे कहें तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसी तरह 500 की गैदरिंग से ज़्यादा, 500 की गैदरिंग एक खासी बड़ी गैदरिंग होती है। जिस तरह शफाक साहब अभी कह रहे थे, शादियों का मौसम है और एसओपीज के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं है। लास्ट टाइम हमने ये भी किया था जी कि एसओपीज की इंतज़ामिया ने इम्प्लीमेंट करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और उसको बड़ी उसकी क्लोज मॉनिटरिंग थी। और जो लोग, जो दुकानदार या कारखानेदार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो लोग थे, उनकी मिसालें बनाई गई थी कि अगर वो एसओपीज पे अमल नहीं करवा रहे तो उनको रेप्रिमांड किया जाता था, उनको जुर्माने किए जाते थे, उनको बंद किया जाता था। इस तरह का एक्शन जो है वो इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा। और लास्टली मैं ये भी कहूँगा, आपके हवाले से आमिर साहब, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो रोल प्ले किया था रिस्क कम्युनिकेशन के हवाले से फर्स्ट वेव के दौरान, उसमें भी वो शिद्दत इस वक्त नज़र नहीं आ रही। बिहेवियर चेंज जो होता है ना जी, वो रेपिटेटिव रिस्क कम्युनिकेशन की वजह से होता है। और हमें पिछली दफ़ा वो बिहेवियर चेंज मिला था जिसकी वजह से ट्रांसमिशन जो है वो कम हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस एक लिहाज से तो इस वक्त बड़ा एडवांटेज होना चाहिए था कि हमारे पास वो तमाम तैयारी अब मौजूद है, वो तजर्बा मौजूद है, वसाइल मौजूद हैं, और मतलब एक एक्सपीरियंस, एक उसे लर्न हम कर सकते हैं। तो हमें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त अपना एक्शन करना चाहिए था। देखें, मईशत में कभी ताल्लुक, बिल्कुल इशफाक साहब ठीक कह रहे हैं, हम भी ये समझते हैं कि जनरलाइज लॉकडाउन मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। हमारी मईशत का स्ट्रक्चर इस तरह का है, अनएम्प्लॉयमेंट और डेली वेजेस के ऊपर जो लोग काम करते हैं, वो सारे मईशत का पहिया जो है वो रुक जाता है। लेकिन अगर अभी हम शॉर्ट टर्म पेन ले लें और इनको इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है एसओपीज की उसके ऊपर तवज्जो दें, तो हम लॉन्ग टर्म जो है गेन कर सकते हैं। वगरना होगा ये, मुझे ये कि बताइए, जब अगर बहुत ज्यादा केसेस और डेथ्स होनी शुरू हो गई तो आपके पास क्या चारा रह जाएगा, आपको फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। मुझे बताइए कि ये जब पहली वेव थी डॉक्टर ज़फ़र साहब, उस वक्त क्या
حکومتی کیمپ میں یہ بحث ہو رہی تھی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک مسلسل ایک سٹینڈ ہے کہ جی مکمل تالہ بندی، مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، تو کس طرح کی وہ بحث ہو رہی تھی اس وقت ود ان دا گورنمنٹ کیمپ؟ جی اس میں ظاہر ہے کہ کیبنٹ کے اندر ہر طرح کی آراء ہوتی ہے. این سی او سی میں ظاہر ہے کہ وہ چونکہ فوکس کیے ہوتے ہیں اسی ایشو کے اوپر، تو وہاں پہ زیادہ اس بات کے اوپر زور ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ شدت کے اقدامات کرنے چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ پوزیشن لی تھی، اور انہوں نے اس بات کا، وہ جب بھی کووڈ کے اوپر بات کرتے تھے، کرونا وائرس کے اوپر بات کرتے تھے، ان کی بات کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا تھا کہ ہم جنرلائز لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے. آپ عام آدمی کو ذہن میں رکھیں اور ان کی جو مشکلات ہیں اس کو ذہن تو میں رکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اس پوزیشن کی وجہ سے گائیڈنس ملی ہمارے ایمرجنسی رسپانس کو ود دا بینیفٹ آف دا ہائنڈ سائٹ. میرا خیال ہے وہ بالکل درست تھی ان کی بات. اسی کی وجہ سے ہم اپنی معیشت کو بھی بچا سکے اور اسی کی وجہ سے ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے. لیکن اس وقت اگر ہم نے یہ سب کچھ نہ کیا تو لامحالہ ہم خدا نخواستہ اس صورتحال کی طرف لوٹ جائیں گے کہ جس میں پھر آپ کے پاس گنجائشیں نہیں رہیں گی. اس وقت فار ایگزامپل اگر این سی او سی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ونٹر ویکیشنز کو جلدی بھی کرنا چاہیے اور ایکسٹینڈ بھی کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس کو سنجیدگی سے لینے کے لیے، بجائے اس کے کہ بعد میں آپ کو ایک بہت لمبے عرصے کے لیے بند کرنا پڑے. تو ابھی اقدامات لیں. اچھا جی ڈاکٹر اشفاق صاحب، اب سوال یہ کہ جی مکمل تالہ بندی کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا، ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا تجربہ رہا، جو اب تک پاکستان کا تجربہ رہا، اس کی دیگر دنیا نے بھی تعریف کی کہ جی بڑے اچھے اقدامات کیے. لیکن یہ جو ابھی ڈاکٹر ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ اسکولز کو بند ہو جانا چاہیے طویل عرصے کے لیے، ہمارا ایجوکیشن سیکٹر جو ہے ہم نے دیکھا اتنے عرصے بند رہا، وہاں لوگوں کی نوکریاں لوگوں نے سے محروم ہوئے، تنخواہوں میں کٹوتی ہو گئی، بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی. آپ تو خود اس شعبے سے وابستہ ہیں اور سب سے بڑا امپلائر ہے ہمارا ایجوکیشن سیکٹر، ون آف دا بگیسٹ امپلائرس. آپ اسکولز کی بات کریں، کالجز کی بات کریں، جامعات کی بات کریں، یونیورسٹیز کی یعنی کہ تو کیا ہونا چاہیے؟ جیسے بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ نقطہ اٹھایا کہ جی یہ بحث چل رہی ہے، ہم بند کر دیں تعلیمی اداروں کو یا مطلب ہے کہ احتیاط ممکن ہے؟ میرے خیال میں بند اگر کریں گے تو وہ پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرح کے لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ یونیورسٹی میں بھی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں بھی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے آپ پورے تعلیمی نظام کو، تمام چیزیں ہیں ان کو بند کر رہے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر کے اس ویژن کے جو وہ آئیڈیا تھا ان کا کہ ہم سلیکٹیو تو کر سکتے ہیں لیکن پورے اکانومی کو بند نہیں کر سکتے. ہم سلیکٹیو تو کر سکتے ہیں، جہاں پر یہ کیسز آ رہے ہیں تعلیمی ادارے میں آپ اس کو بند کر دے رہے ہیں یا وہ آن لائن چلے جا رہے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے. بجائے بند کر دیں گے تو بہت نقصان ہوگا. ہم نے پورا ایک سیمسٹر گزارا ہے جو اسپرنگ کا سیمسٹر تھا، نہ پڑھنے والوں کو مزہ آیا نہ پڑھانے والوں کو مزہ آیا. اور جو باتیں فیس ٹو فیس ہوتی ہیں ٹیچنگ میں اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک تو جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اپنے ایس او پی کو فالو کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر کہیں پر ہوتا ہے تو اس کو آپ 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے 10 دن کے لیے آپ بند کر دیں، لیکن اس کو اس طریقے سے آپ پھر تعلیمی نظام کو بند کر دیں گے تو وہ بہت زیادہ نقصان ہوگا ملک کے لیے. ملک کے نقصان ہوگا. لیکن ڈاکٹر ظفر صاحب، اب یہ جو آپ نے کچھ تذکرہ کیا کہ جو ان اقدامات کا اعلان کیا گیا اور بقول آپ کے کہ ناکافی ہیں، کیا میجرز لینے چاہیے؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مزارات کو بند ہونا چاہیے، جہاں پہ عوامی اجتماع ہو اس پہ پابندی ہونی چاہیے، مووی تھیٹرز بند ہو جانے چاہیے، لیکن سیاسی جلسے ابھی سفارش گئی ہے لیکن ہوتا تو فی الحال دکھائی نہیں دے رہا. تو کیا مزید اقدامات وار فوٹنگ پہ جو ہوں؟ جی سب سے پہلے تو بات میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس وقت اپنے تمام تعلیمی اداروں کو اکراس دا بورڈ لمبے عرصے کے لیے بند کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں ریفر کر رہا تھا کہ این سی او سی کی سفارش یہ ہے کہ جو ونٹر ویکیشنز آ رہی ہیں ان کو ہم ارلی کلوز کر دیں اور ان کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں. یہ اقدام جو ہے اس وقت اگر ہم کر لیں تو ہم شاید اس
लंबे अरसे के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंद करने से बच जाएं। मेरा एक्चुअली ये पॉइंट है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर हम इस तरह के स्मार्ट मेजर्स करें तो हो सकता है कि हम इसकी ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने में कामयाब हों और उस सिचुएशन से बच जाएं कि जिसमें फिर आपको सेक्टोरल या जनरलाइज लॉकडाउन्स करने पड़े। आपका सवाल ये था कि अब हमें करना क्या चाहिए। मैं समझता हूँ जी कि दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि मैं ये समझता हूँ, मे भी दूसरे लोग इख्तलाफ करें इस चीज़ से, मैं ये समझता हूँ कि हमने पिछले 4-5 माह जो हैं एक लिहाज से ज़ाया किए हैं कि हमने अपनी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है पाकिस्तान में उसको नहीं बढ़ाया। अगर आप गौर करें हमारे जो यौमिया टेस्ट होते हैं तो वो उनकी एवरेज तकरीबन 30,000 है और ये 5 महीने पहले भी 30,000 थी और आज भी 30,000 है। जबकि हमें ये बखूबी मालूम है कि पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा यौमिया टेस्ट करने की कैपेसिटी इस वक्त पाकिस्तान हासिल कर चुका है। क्यों हम नहीं कर पाते? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं यही सवाल करने वाला था मैं आपसे, मैं यही सवाल कि क्यों नहीं कर पा रहे। जी मैनेजेरियल और क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और यानी मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत थी। मेरे आखिरी दिनों में हमने तो एक नई टेस्टिंग स्ट्रेटजी भी बनाई थी, उस पर मैं समझता हूँ कि उस तरीके से अमल नहीं किया जा सका। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा आप केसेस आइडेंटिफाई कर सकेंगे उतने ज़्यादा आप स्मार्ट लॉकडाउन कर सकेंगे। और जब स्मार्ट लॉकडाउन होंगे तो ये इस बात की हमें एश्योरेंस देगा कि आपको फिर जनरलाइज लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि SOPs का नफाज और उसको यकीनी बनाना इंतज़ामिया के ज़रिए ये पहले साबित हो चुका है, मुमकिन था, अब भी मुमकिन है, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि इस वक्त जो एक एडिशनल फैक्टर है जो कि पहली वेव के दौरान नहीं था, वो हैं पॉलिटिकल रैलीज। और पॉलिटिकल रैलीज यानी पैराडॉक्सिकली मैं कहूँगा ये सिर्फ अपोजिशन नहीं कर रही, गवर्नमेंट खुद भी अब जल्द से कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा इस चैलेंज को एक ऐसे अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया जा सकता है कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के जो लोग हैं वो एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो जाएं कि यहाँ इस वक्त इंसानी जानों का यानी सवाल है और पूरी कौम को एक पेज पे होने की ज़रूरत है। तो हम सारी पॉलिटिक्स को असाइड करके इस वक्त अगर सब लोग इसके ऊपर तवज्जो दें तो उसके एक इतना पॉजिटिव असर जाएगा पूरे पाकिस्तान में कि उसकी वजह से बहुत तब्दीली, मुस्बत तब्दीली आ सकती है। इसकी बजाय हम ये देख रहे हैं कि इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तो एक तरफ अगर गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है और दूसरी तरफ ये हज़ारों लोग जमा हो रहे हैं, हाँ, तो फिर तो जमा हो रहे हैं, तो ये तो बड़ी एक तजाद है ना, ये तो बड़ी तजाद और सारी मेहनत जो है वो ज़ाया गई। मैं यहाँ ख़ता कलामी करूँगा क्योंकि नाज़रीन को मुझे कान में कहा जा रहा है कि वक्फ़ा ले लें और जब हम वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, मुझे ये भी फरमाइश है कि कुछ हम जब भी हम हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे आम कॉलर्स हैं, हमारे नाजरीन हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और हमारे माहिरीन से सवाल वो कर सकें। हम वक्फे के बाद सवालात भी लेंगे आप लोगों के और यकीनन बात करेंगे जो नई वैक्सीन जो दरियाफ्त हुई है, पता चला है कि जी इसका 90% जो उसकी अफादियत है कितनी मौसर है, पाकिस्तान आने में कितने दिन लगेंगे, उसके क्या कुछ चैलेंजेस हैं, अपने माहिरीन से पूछेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। कोरोना वायरस जो है मईशत के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है और ज़ाहिर इंसानी जान को तो ख़तरा होता ही होता है। तो आज हम बात करें कुछ कोरोना की माशी चैलेंजेस के ऊपर भी और जो है हमारे सेहत के हवाले से उस पर भी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब,
دنیا میں ویکسین کی دوڑ لگی ہوئی ہے. فائزر کمپنی کا دعویٰ ہے کہ جی ان کے پاس ویکسین تیار ہو گئی ہے اور 92% جو ہے اس کے مطلب ہے وہ اثر کرتی ہے. لیکن ڈاکٹر عطا صاحب کو میں بیان پڑھا تھا, ڈاکٹر عطاء الرحمان بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے, نامور شخصیت. ان کا کہنا ہے کہ جی یہ ویکسین ہمارے اتنے کام کی نہیں ہے, پاکستان میں تو کوئی چینی ویکسین زیادہ کام کرے گی, یہ جو فائزر کی بنی ویکسین ہے یہ اتنا اثر نہیں کرے گی. کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے پہلے تو جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بھی یہ خیال ہے, گو کہ اس کی وجوہات شاید مختلف ہوں, جی کہ جو یہ ویکسین ہے فائزر نے جس کا اعلان کیا ہے, یہ پاکستان میں ایکچولی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ابھی بہت سے مراحل ہیں اس وقت تک پہنچنے کے لیے کہ جب یہ ویکسین ایکچولی اویلیبل ہو سکے گی لوگوں کو. ہمارا یہ تخمینہ ہے کہ اس میں کم از کم 6 مہینے لگ سکتے ہیں. دوسری ایک بہت بڑی اس میں پرابلم ہے جی اس ویکسین کے اندر, وہ یہ کہ اس کی جو کولڈ چین مینٹیننس ہے, یعنی کہ اس کو -70 ڈگری پہ اس کو رکھنا پڑتا ہے, اور یہ سپلائی چین اس ٹیمپریچر کے اوپر قائم رکھنا وہ بہت آسان کام نہیں ہے. وہ شاید یورپ امریکہ میں تو ممکن ہو سکے لیکن ہمارے ہاں اتنا جلدی ممکن نہیں ہو سکے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ جو یہ 90% اس کی افادیت کی بات کی جا رہی ہے, میں نے جو چیک کیا ہے ابھی یہ ڈیٹا جو ہے انہوں نے پبلش نہیں کیا اور ابھی اس کا پیئر ریویو بھی ہونا ہے. یہ کمپنی کی سٹیٹمنٹ ہے جس کو کہ ابھی بہت سارے مراحل سے گزرنا ہے اور پھر یہ ایفیکیسی جو ہے اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی بات کر سکتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس, یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ویکسینز جو ہیں وہ اپنے ٹرائلز کے بعد اس طرح کا ڈیٹا جنریٹ کر رہی ہیں. میں توقع یہ کر رہا ہوں کہ آنے والے 10-15 دن میں کچھ اور کمپنیز بھی یہ اعلانات کریں گی. ایکچولی کچھ اور کمپنیز کی ویکسین اس سے آگے ڈیولپ ہو چکی ہیں جو کہ فائزر نے اعلان کیا ہے. ایسٹرازینیکا کی جو فار ایگزامپل ویکسین ہے وہ زیادہ ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے, اس کی پروڈکشن بھی لائنڈ اپ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو چینی بھائی ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ جی چینی جو ویکسین ہے جی اس میں میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر عطا صاحب اس کی بات کر رہے تھے تو شاید اس وجہ سے کہ جو وائرس ہے اس خطے میں پاکستان میں, انڈیا, چائنا, تو اس کے اگینسٹ وہ ویکسین جو ہے وہ شاید زیادہ اس میں ایفیکیسی اس کی زیادہ ہو, یہ بات قرینہ قیاس ہے. لیکن جو چائنیز ویکسین ہے جی وہ بھی ابھی فیلڈ ٹرائل سے گزر رہی ہے اور پاکستان میں بھی اس کا ٹرائل ہو رہا ہے. ابھی ڈیٹا کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہی کچھ اس کے بارے میں کہا جا سکے گا کہ اس کی خوشیاں جو ہیں وہ قبل از وقت نہیں جو ہے منانی چاہیے. ہمارے پہلے کالر کاشف رندھاوا صاحب جو ہیں لیا سے میں کال کر رہے ہیں. کاشف صاحب جی السلام علیکم جی. میں 2 کوشچن کو ظفر صاحب سے کروں, اشفاق صاحب سے کروں گا. ظفر صاحب سے جی پہلے اشفاق صاحب سے کر لیں. اشفاق صاحب جی جو اب اکانومی کی جو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جائے گی سو یہ ہو جائے گا, کب سے میری 40 ایج ہے ابھی تک تو اکانومی الحمدللہ ٹھیک ہے, پاکستان از رننگ. اور ظفر صاحب سے یہ ہے کہ میں نے ایک سجیشن دی تھی کہ 15 ڈیز کے لیے آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں اور 15 ڈیز پہ فل فلیج کھول دیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ویری کائنڈلی. چلیں پہلے ڈاکٹر شواق سے میں چاہوں گا کہ اس کو رسپونڈ کر دیں اور پھر میں آتا ہوں ظفر صاحب کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں, یہ تو کہنا غلط ہے کہ پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو گئی ہے. چیلنجز ہمارے زیادہ ہو گئے ہیں اور چیلنجز بہت وجوہات کی بنا پر ہیں. پورا 10 سال ہم نے ٹھیک سے اکانومی کو نہیں چلایا تو سارے مسائل جو ہیں وہ ایکومولیٹ ہو گئے ہیں جو آج کل جس سے ہم گزر رہے ہیں. اور جب بھی کوئی ملک IMF کے پروگرام سے گزرتا ہے تو خیر نہیں ہوتی اس ملک کے لیے. وہ ملک زخموں سے چور ہو کر نکلتا ہے. تو ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, زخمی ہو چکے ہیں, لیکن شکر کریں کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے IMF کو پروگرام سسپینڈ ہوا ہے جنوری-فروری سے اور ابھی تک سسپینشن ہے. تو وہ جو زخم میں لگے تھے وہ تھوڑے سے اس میں
बेहतरी आ रही है, जिससे वजह से हमारा प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा एक्टिव आपको नजर आ रहा है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है। यस, पाकिस्तान की मईशत में चैलेंजेस बहुत ज्यादा मुश्किल है। में है, हाँ चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। मुश्किलात हैं। अच्छा जफर मिर्जा साहब, इन्होंने ये कहा कि जी 15 दिन मुकम्मल लॉकडाउन, 15 दिन खोल दें, ये कैसी तरकीब है ये हमारे यहाँ हम नहीं समझते जी कि ये कोई इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि 15 दिन का जनरलाइज लॉकडाउन का जो डिसरप्टिव इफेक्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो बहुत वाइड और बहुत गहरा होगा, और उसकी वजह से जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल जो डिसरप्शन होती है उसको 15 दिन के बाद दोबारा से रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। हमारा सोल्यूशन जी सिलेक्टिव या स्मार्ट लॉकडाउन्स नहीं है, वो सेक्टोरल। अच्छा, उसको मैं अब आगे दो में तकसीम करता हूँ। हमारे स्मार्ट लॉकडाउन्स जोग्राफिकल भी होने चाहिए और सेक्टोरल भी होने चाहिए। जिन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर आपको ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं उन सेक्टर्स के ऊपर भी लॉकडाउन करने चाहिए, और जिन इलाकों में ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं उनमें भी स्मार्ट लॉकडाउन करने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा सस्टेनेबल या पायदार पॉलिसी है। जनाब, तो एक और हमारे कॉलर इकबाल चौहान साहब। जी इकबाल साहब। अरे मैं डॉक्टर मिर्जा साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी मैं सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम, तो दिली दुख हो रहा है ये सुनकर कि तालीमी इदारे बंद करने के हवाले से कोई प्रोग्राम मुरतब किया जा रहा है। तो ये बड़ा अलमिया होगा हमारे लिए कि किसी भी कौम को उठाने के लिए आपको उसकी कौम को उसको पढ़ाना है, उसका लिटरेसी रेट को बेटर करना है। वेयर एज ऑलरेडी हम कहाँ खड़े हुए लिटरेसी रेट में। तो अगर तालीमी इदारे बंद करने की बजाय जुम्मा को बंद कर दिए जाएं और जुम्मा को कंप्लीट लॉकडाउन हो, संडे को ऑलरेडी तालीमी इदारे बंद होते हैं, तो एक तरह का ये 2 दिन का जो लॉकडाउन हो जाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन। चले, आपको तशवीश है कि तालीमी इदारे बंद नहीं होने चाहिए, इसका मेरे ख्याल मुफस्सिल जवाब दिया है डॉक्टर मिर्जा साहब ने प्रोग्राम में पहले भी, कि जनाब उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी मौसम सरमा की छुट्टियों को जो है ज़रा सा बढ़ा दें और बाकी फिर मतलब ये चलते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब को इजाफा करना चाहें, फिर मैं डॉक्टर शौक साहब की तरफ जाता हूँ। जी जी, जिस तरह आपने फरमाया, मैं वही मेरी पोजीशन है। मैं देखें, किसी भी जब नेशनल आउटब्रेक होता है या नेशनल इमरजेंसी होती है तो उसमें जो आपकी पॉलिसी होती है वो ये होती है कि आपने रिलेटिव रिस्क असेसमेंट करनी होती है कि कौन सा इकदाम उठाया जाए तो उसके फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। इस वक्त हमारा ये ख्याल है कि अगर हम इस तरह के इकदाम करें, यानी मसलन अगर विंटर वेकेशंस को थोड़ा सा अर्ली कर लिया जाए और एक्सटेंड कर लिया जाए तो उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान निस्बतन कम है। तो ये रिलेटिव रिस्क असेसमेंट होती है हर मेजर से पहले। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम पूरे एजुकेशनल सेक्टर को लॉकडाउन कर दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो NCOC ने सिफारिश की है मैं उसकी हमायत कर रहा हूँ। दुरुस्त। अच्छा, इससे पहले मैं अगले कॉलर को लूँ, मुझे डॉक्टर शौक साहब ये बताइएगा कि वैक्सीन की भी एक इकोनॉमी होती है कि अमीर मुल्कों में ज़ाहिर है कि पहले आएगी और उसके बाद फिर तरक्की पजीर ममालिक की बात आएगी, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज का अपना एक वो होता है कि जी मतलब है कि उनको दौलत कमानी होती है, उनको इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से मतलब पेटेंट कराएंगे, किस तरह से बटेगा, क्या किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल ये तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो हैं कंपनीज जो हैं वो लगी हुई हैं, इस पर रिसर्च हो रहा है। जिसने भी पहले मैदान मार दिया उसके तो लॉटरी निकल आई है बिल्कुल। अच्छा, वो जितने भी उसके एक्सपेंडिचर होंगे R&D पे, वो तो मेरे ख्याल में 2 दिन में उन्होंने कमा लेना है उस पे, और बाकी तो सारा बोनस होगा उनका। तो ये मतलब ऑब्वियसली बात है, दुनिया खौफजदा है इस पे कि शुरू में तो ये बड़ा ब्लैक में बिका करेगा। आप देखिएगा, अगर उसकी कीमत 100 रुपए रखेगा तो ये 1000 रुपए में बिक रहा होगा। लोग भाग रहे होंगे इस वैक्सीन की खातिर कि कहीं से मिल जाए। तो ये और वो तो कि हमारे यार लोग तो कुछ जालसाजी भी कर लेंगे, वो तो मतलब वैक्सीन का एक और चरबा बना लेंगे, बड़ी हमारी दवाइयाँ जाली बिक रही होती हैं, मतलब ऐसा थोड़ी आसान तो नहीं है। अच्छा, हमारे एक और कॉलर काफी देर से मैंने उनको इंतजार पे रखा हुआ, इरफान लतीफ साहब कराची से कॉल करें। जी इरफान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम हुजूर। सर मुझे डॉक्टर साहब से और दोनों बल्कि डॉक्टरानी है जी माशाल्लाह मालूमात करनी है। एक तो हमारे यहाँ भी माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी अच्छे खासे लोग हैं, तो हमने इनको क्या चैलेंज दिया अब तक और क्या उनके रिजल्ट हैं और क्या ऐसा दिल चाहता है कि पाकिस्तान भी इसमें कुछ हिस्सा अदा करता।
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں مطلب خاص طور پہ میڈیسن میں تو یہ اللہ میاں نے ایک اپرچونٹی دی تھی، شاید ہم نے اتنی، جیسے ڈاکٹر مرزا نے بھی بتایا کہ شاید اتنا ہم اویل نہیں کر سکے، لیکن کچھ چیزیں تو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے تھے. ہم تو ایک ایسا ملک تھے جو کہ کاٹن سب سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. ہم نے ماسک تک ابھی تک اپنا نہیں بنایا. یعنی ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ اپنے اپنے رنگ کلر کے ماسک پہنے پھر رہے ہیں. ہمارے ملک میں تو بالکل وہ میڈیکل والے ماسک ہیں، یعنی کہ اس تک میں ہم نے نہیں کیا. تو کائنڈلی ذرا اپنا اپنا بات بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتے جناب. جی ظفر مرزا صاحب. اگر میں سوال کو صحیح سمجھا ہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے مثلاً اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا ہم نے ریسرچ میں انویسٹ کیا ہے، اور کیا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی پروڈکشن جو ہے پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے، اگر میں یہ صحیح سمجھ سکا ہوں. تو ایکچولی پاکستان نے بے انتہا ترقی کی ہے پچھلے 7-8 مہینوں میں، خاص طور پہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی پروڈکشن میں، اس حد تک کہ جب یہ پینڈیمک شروع ہوا تھا تو پاکستان نیٹ امپورٹر تھا ماسک کا. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، اتنی پروڈکشن ہوئی ہے سرجیکل ماسک کی بھی، اور اب تو N95 بھی بننے لگا ہے پاکستان کے اندر، اور بڑی اعلیٰ قسم کے ماسک جو ہیں پاکستان میں بن رہے ہیں. اور نہ صرف ماسک بن رہے ہیں بلکہ یہ جو وینٹیلیٹرز بننے لگے، اور ریسرچ میں بھی میرے خیال میں ہماری لاہور کی جواد اکرم صاحب کی جو نسل بنایا ہے. جی پھر ہماری جو ڈائگنوسٹک کٹس ہیں اس میں ریسرچ ہوئی نسٹ کے اندر. پھر وینٹیلیٹرز پاکستان میں پہلی دفعہ بننے شروع ہوئے. میڈیکل ایکوپمنٹ کے اندر بہت ساری وہ ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 8 ماہ میں اس ایریا کے اندر پاکستان نے جتنی ترقی کی ہے وہ شاید پچھلے کئی سالوں کے اندر نہیں کی تھی. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور اب پبلک پالیسی جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس ایریا کے اندر مزید پروڈکشن کر سکے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انسینٹیوز دیے جانے چاہیے کہ جس کے تحت وہ پھر اس کی پروڈکشن زیادہ کریں اور ہم ان کو ایکسپورٹ کریں. ڈاکٹر شاہ صاحب ایک شارٹ کومنٹ اگر آپ اس پہ دیں. ہمارے ایک اور کالر ہیں عاصم صاحب دبئی سے، میں کہوں گا ذرا سا وہ اگر انتظار کر لیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر شاہ صاحب کہ ہر کرائسس میں، ہر بحران میں کوئی نہ کوئی مواقع ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی ہم یہ جو اس کی میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزیں ان کو ہم بنا سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کوئی مارکیٹ ہے ہمارے لیے بڑی اس کے اوپر؟ دنیا اس وقت مارکیٹ بنی ہوئی ہے ہماری پوری مارکیٹ. جی اور اس وقت دنیا مارکیٹ ہے ہماری. اگر اس سے پینڈیمک سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہم بنائیں گے تو اس کے لیے مارکیٹ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مارکیٹ خود چل کر ہمارے پاس آئے گا. ظفر مرزا صاحب نے بالکل صحیح بتایا. ماسک ہم بڑے پیمانے پر بنا رہے ہیں اور وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے نسٹ کا ذکر آیا تھا. نسٹ شروع میں ہی اپنے جو WHO کے گائیڈ لائن کے مطابق سینیٹائزر وغیرہ بھی بنا لیا. اب وہ مارکیٹ پہ بھی لے آئے ہیں. اسی طریقے سے اپنے جو اس کے وینٹیلیٹر وغیرہ ہے وہ بھی بن رہے ہیں. بالکل وہی بنا. تو تعلیمی ادارے جو ہیں رول پلے کر رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس چیلنجز نے اس میں سے اپرچونٹیز کریٹ کی، اور نسٹ کی طرح بہت سارے اور بھی تعلیمی ادارے ہیں اتنا فائدہ نہیں اٹھایا کہ وہ اس ایریا میں آئیں، ریسرچ کریں. وہ بھی بہت بڑا میدان ہے ہمارے سامنے. عاصم صاحب دبئی سے میں کال کریں. جی عاصم صاحب. السلام علیکم عامر بھائی. میرا ظفر مرزا صاحب سے ایک سوال ہے کہ 2 سوال ہے ایکچولی. کہ ایک سوال تو یہ ہے کہ جو کووڈ ویکسین جو 5-6 کمپنیز بنا رہی ہیں ٹائم سے، تو پاکستان نے اپنے کوٹے کے لیے ان سے بات کی ہے یا WHO کے تھرو کوئی بات کی ہے؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کو اس میں سے کب کوٹا ملے گا. ڈیفینیٹلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے پاس شیئر زیادہ جائے گا. اچھا. سیکنڈلی جب پاکستان کے اندر جو لوگ آتے ہیں باہر سے، دبئی سے، دوسری جگہ سے، تو آپ کہتے ہیں کہ PCR ٹیسٹ کروا کے پاکستان میں آئیں، جو 96 آورز پہلے کرانا ضروری ہے. اس 96 آورز کے درمیان اگر وہ بندہ ایکسپوز ہو گیا ہے ٹیسٹ کرانے کے بعد، تو پاکستان میں اس کا کیا کنٹرول ہے؟ فار ایگزامپل دبئی کے اندر یہ ہوتا ہے. میں سمجھ گیا. بڑا آپ نے وہ سوال کیا جو میرے بھی ذہن میں تھا. جی ڈاکٹر مرزا صاحب کہ کوٹا ہمارا ہے کوئی اس ویکسین میں پہلا؟ اور دوسرا جی سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ پاکستان جو ہے اس سلسلے میں بڑا ایفیشینٹلی
ہم نے رابطے میں ہیں ہم گلوبل الائنس فار ویکسینز جو ادارہ ہے سوئٹزرلینڈ میں، ہم وہاں پہ اپنی بکنگ کروا چکے ہیں ویکسینز کے لیے، ہم اس کے لیے منی بھی پلیج کر چکے ہیں، اور اب اس کے اوپر پلاننگ کے پروسیس میں ہیں اس وقت پاکستان میں. سو پاکستان نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور یہ اپلیکیشنز جو ہیں میں نے خود سائن کی تھیں جو کہ گاوی کو سبمٹ کی جا چکی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو امیر ممالک ہیں انہوں نے بہت زیادہ رقوم جمع کروا کے اپنے سٹاکس پہلے بک کروا چکے ہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ ترقی پذیر ممالک جن میں پاکستان کا بھی شمار ہے، ہماری باری جو ہے وہ سیکنڈری لیول کے اوپر آئے گی. دوسرے یہ کہ جو آپ کا یہ سوال کیا سیکنڈ، وہ دوسرا سوال بڑا اہم، یہ بڑا میرے بھی ذہن میں آتا تھا کہ 96 گھنٹے پہلے جو آپ کرواتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جی وہ ریکوائرمنٹ جو ہے نا جی، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ چینج ہوتی رہی ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ 96 آورز کے دوران اگر کسی کو ہو جائے تو یہ بالکل ممکن ہے، گو کہ اس کا امکان جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے، وہی ریلیٹیو رسک والی بات ہے. اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ باہر سے سفر کر کے آئیں تو اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کریں، اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر خود مانیٹر کریں اور میل ملاپ نہ کریں، باہر نہ جائیں 14 دن کے لیے کم از کم. تو ان دونوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے کہ ایک تو آپ اپنا ٹیسٹ کروا کے آئے وہ نیگیٹو تھا، لیکن اگر وہ نیگیٹو تھا بھی تو اس کے باوجود آپ کو 14 دن کی آئسولیشن جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے. ارے ڈاکٹر سعادت صاحب ہمیں کال کریں، لیکن سعادت صاحب ذرا سا آپ اگر انتظار کر لیں. ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر ہمیں دیکھتا ہوں کہ ایک ہمارے یہاں بہت مؤثر ایک طبقہ ہے جو ہر قسم کی مطلب ہے تالہ بندی کا حمایتی ہو، کہتے ہیں کہ جی تالہ بندی ہو، بڑی بھرپور ہو، مکمل لاک ڈاؤن ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے انگریزی اخبارات میں بہت زیادہ اس کو ایڈوکیٹ کیا گیا. ایک زمانے میں ہمارے میڈیا کا غالب جو وہ تھا رجحان اسی طرف تھا کہ وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جزوی لاک ڈاؤن یا دوبارہ سے معاشی ایکٹیویٹیز کو کھول دیا جائے. کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ جو لوگوں کی کنسرن ہے، اور وہ ہمارے ظاہر کی لیڈ طبقہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارا لبرل میڈیا ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن تو شاید رچ ممالک ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں، جہاں پر ان کے بڑے آرگنائز قسم کے لیبر ہیں، سارے رجسٹرڈ ہوتے ہیں. آپ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جیسے امریکہ میں ڈال دیے گئے ان کے اکاؤنٹ میں، تو ان کے پاس پیسے تو ملتے رہے ہیں. لیکن ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں میں آرگنائز لیبر بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں غربت زیادہ ہے، اور ہم ڈیلی ویجز ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس طریقے سے لاک ڈاؤن کر دیں تو وہ سب سے جو بڑی تباہی ہوگی وہ ان غریب طبقوں کی ہوگی جو ہر روز کماتے ہیں اور ہر روز کھاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک موجود ہے کہ ہندوستان نے ایک ہفتے کے نوٹس کے اندر، چند دن کے نوٹس میں انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کر دیا ہندوستان کو. اور ایک آپ نے دیکھا کہ مائیگرنٹ ورکر 200 میل پیدل چلے، بڑا لوگوں پہ ظلم ہوا، اور کیا تباہی مچی ہے وہاں پر، اور ان کی اکانومی بہت زیادہ پاکستان سے ان کو نقصان ہوا ہے. تو یہ انہوں نے اسی مارچ کے مہینے میں بند کیا اور 31 مئی تک لے کے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے خطا کلامی یوں کرنے دیں کہ میرے پاس 2 منٹ ہے اور ایک کالر کافی دیر سے انتظار کریں. ڈاکٹر سعادت صاحب اسلام آباد سے کال کریں. جی ڈاکٹر سعادت صاحب. جی السلام علیکم عامر بھائی. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار دا ٹائم. اور میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا نمبر ڈسپلے کیا ہوا تھا اور اللہ کے بھروسے ملایا اور مل بھی گیا. سر میں صرف 2 باتیں کروں گا، ٹائم بہت آپ نے لمیٹڈ ہے. عامر بھائی، اس وقت پورا پاکستان، پوری دنیا ہمارے سامنے ماشاءاللہ یہ پاکستان کے ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر بدقسمتی کے ساتھ جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، بہت خوب ہوتا کہ ہم ساتھ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو بے دین عمریں دے دیتا ہوں مگر ان کو سمجھ نہیں دیتا. جس وقت قرآن میں اللہ نے کہہ دیا خسارے میں انسان مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان تو ہمیں ایک کرنے کی بات کرتا ہے. یہ ٹیلی ویژن چینل جو ہے. اچھا سعادت بھائی، اگر آپ مختصر سوال کر لیں، میرے پاس 1 منٹ ہے، مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. اگر آپ، میرا مختصر سوال صرف اتنا ہے آپ سے کہ آپ یہ پروگرام تو کرتے ہیں، آپ ان ماہرین کو بلا لیتے ہیں،
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो लोग भी बैठे हैं जो अल्लाह से कनेक्टेड हैं। बिल्कुल नहीं ज़ाहिर वो बिल्कुल आपने कहा लड़ने का तरीका साइकोलॉजिकल है, लोगों को डराना मकसद नहीं है। लोगों को डराना नहीं चाहिए और बिल्कुल अल्लाह तवक्कुल भी होना चाहिए, भरोसा, और यकीनन पहली लहर में बिल्कुल जहाँ पे हमारी तदाबीर थी वहाँ अल्लाह मियाँ का करम भी था। जी डॉक्टर मिर्ज़ा साहब को इस पर शॉर्ट कमेंट अगर आप कर सकें। जी मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि यकीनन पाकिस्तान में लोग जो हैं उनका बड़ा ईमान है और वो मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं और होना भी चाहिए, और इससे नफ्सियाती सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जब ग्लोबल पैंडेमिक होता है तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जी उसमें ये एक बहुत बड़ा सहारा है, बहुत बड़ा सहारा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, एक बात कि समाजी रवैये बदलने की ज़रूरत है, दूसरा हमारे सियासतदानों को जो है सियासी मफादात से बुलंद होकर सोचें, कौम के लिए सोचें और कोरोना पे कम से कम सियासत ना करें। जलसे जुलूस से परहेज़ करने का मौसम है, ज़्यादा जलसे करने का नहीं। और उसके साथ साथ हमें हर हालत में जो है अपनी मईशत का पहिया चलाना है, और उसका अगर चलाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट के SOPs पे अमल करना होगा। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।